الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا عنوان ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، ان کے اخلاق کیسے تھے اور اسلام کے مطابق ہماری اخلاق کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ دین اسلام بھی میرے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی معارض وجود میں آیا، کیونکہ میرے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں تمہیں نہ بناتا تو میں یہ ساری کائنات کو تخلیق نہ کرتا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ میرے آقا، میرے پیارے نبی، میرے خوبصورت، میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اخلاق تھے۔ ان کی زبان مبارک سے ایسے تھا جیسے شیریں اور میٹھا شہد جھڑتا ہو۔ ان کی زبان مبارک ایسی شیریں تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کی زبان مبارک سے خوبصورت پھول جھڑتے ہوں۔ میں نے ان کو دیکھا تو نہیں، لیکن ایک تخیلات کی زندگی میں ان کا تصور کرتی ہوں۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں اپنے آقا کا ذکر سنا، اور جس طرح پہلے تمام پیغمبر آئے اور ایک پیغام دے کر گئے کہ ایک آخری نبی پھر آئیں گے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق مبارک کیا کہنے ہیں میرے آقا کے اخلاق کے، کہ ایک غریب آدمی کا واقعہ آپ کی گوش گزار کرتی ہوں کہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں سے کہیں جا رہے تھے، تو ان کے کندھے مبارک پر ایک چادر مبارک تھی جس میں ریشمی تار جیسے ریشمی دھاگے ہوتے ہیں وہ چلے ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں کپڑا جو ہوتا تھا وہ کافی موٹا ہوتا تھا اور کھردرا کپڑا استعمال کرتے ہوتے تھے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک بہت ہی نازک تھا، بہت ہی نرم و نازک تھے اور بہت ہی حساس تھے، کہ ایک آدمی نے پیچھے سے بہت ہی زور سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کھینچی، اور اتنی زور سے اس آدمی نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کھینچی کہ میرے آقا کریم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا، اور میرے آقا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک سوالی بن کر آپ کے پاس آیا ہوں، میری کچھ امداد کیجیے۔ واہ، کیا سبحان اللہ شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا اخلاق ہیں ان کے، کہ کوئی گردن میں چادر ڈال کر کھینچے اور یہ کہے کہ میری امداد کیجیے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرا کر اس کی طرف پلٹے اور اس کی طرف دیکھا، اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بھی بکریاں ہیں وہ ان کو دے دی جائیں۔ واہ سبحان اللہ، کیا سخاوت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا ہی مثال ہے ہمارے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی۔ آج اگر ہم یہ خود دیکھیں کہ ہمارے دروازے پر اگر کوئی بھکاری آ کر اونچی آواز میں صدا بھی لگا دے تو ہم لوگ کتنا زیادہ برا مناتے ہیں، بلکہ ہم میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں جو بھکاری کو ایسے جھڑک دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے مانگ رہا ہے جیسے اپنا قرضہ وصول کرنے ہم سے آیا ہو، جیسے ہم سے بھکاری اپنی جو ہے وہ فریاد پوری کرنے نہیں آیا، ہم سے اپنا قرضہ لینے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو معافی طلب کرنی چاہیے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق مبارکہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کرتی ہوں کہ مکہ میں جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے تھے، جب نیا وہاں پر دین اور اسلام پھیلا اور میرے آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر چرچا اور بول بالا ہونا شروع ہو گیا، تو ایک جو تھی وہ غیر مسلم خاتون تھی، کافی بڑھیا تھی اور بہت ہی زیادہ جو تھی وہ کمزور تھی۔ تو اسی طرح سے اس نے سن رکھا تھا کہ مکے میں ایک آدمی آیا ہے، ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، تو اس کو جو بھی دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے،
یعنی کہ اس کے ذہن میں ایک ایسا خیال بنا دیا گیا تھا میرے آقا کریم کے بارے میں کہ جیسے کہ میرے آقا کریم کوئی جادوگر ہیں، کہ وہ کوئی ایسا جادو کرتے ہیں سامنے والے پر، جب کوئی سامنے ان کے آتا ہے تو وہ فوراً سے ان کا دین قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب اس نے یہ سب سنا تو وہ دین اسلام لانا نہیں چاہتی تھی، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، اپنا ضروری سامان باندھا اور اپنے کندھے پر رکھا۔ تو اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کو سفر پیدل ہی کرنا پڑتا ہوتا تھا کسی بھی دوسری جگہ پہ جانے کے لیے۔ اس نے اپنا سارا ضروری سامان باندھا اور اپنے کندھے پر رکھا اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ چلتے 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 راستے میں وہ بہت زیادہ تھک گئی، اور تھک کر جب وہ بیٹھ گئی اور اس سے اٹھا نہ جائے، اور وہ نہ ہی وہ سامان اٹھا پا رہی تھی اور نہ ہی اسے چلا جا رہا تھا، کہ راستے میں اس کی ملاقات کسی شخص سے ہوئی۔ اس شخص نے کہا کہ اے اماں، کہ کہیں آپ کو جانا ہے، کہ کہیں آپ کسی جگہ پر سفر کر رہی ہیں؟ تو اس اماں نے سوال کیا کہ ہاں بیٹا، میں یہاں سے یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو اس شخص نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے آپ کے شہر چھوڑ کر جانے کی؟ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ اس شہر میں کوئی محمد نامی شخص آ گیا ہے، جو کہ بہت بڑا جادوگر ہے، جس کو دیکھ کر ہر شخص جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ اس کا دین اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو میں اس لیے یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ کہیں میرا سامنا اس محمد سے نہ ہو جائے اور کہیں میں اس کا دین قبول نہ کر لوں۔ تو دیکھنا بیٹا، تم بھی اس سے بچ کے رہنا اور اس سے دور رہنا، کہ کہیں تمہارا بھی سامنا اس سے نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بہت بڑا جادوگر ہے، وہ جس کو بھی دیکھتا ہے وہ اس کا دین قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ کوئی ایسا جادو کرتا ہے۔ تو خیر کیا ہوا، وہ شخص بالکل خاموش رہے اور چلتے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اماں، میں بھی وہاں پر جا رہا ہوں، اسی راستے پہ جہاں پر آپ نے جانا ہے، لائے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو بوڑھی اماں نے پوچھا کہ اگر تیرا سفر بھی وہی ہے، تیری منزل بھی وہی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میری منزل تو وہ نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں آپ کو وہاں تک چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ آپ بہت ہی کمزور ہیں، نادار ہیں، تو میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں۔ چنانچہ اس شخص نے وہ سارا بوجھ اٹھایا بوڑھی اماں کا، اس کو اس کے مقام تک پہنچایا، اس کو گھر لے جا کے پانی پلایا اور اس کو بٹھایا، اس کو سانس دلایا، اس کا سامان اس کی جگہ پہ رکھ کے اس کے تمام کام کاج بآسانی طور پر اس کی ضروریات زندگی اس تک مہیا کرنے کے بعد جب آپ تشریف لے کے جانے لگے، تو بوڑھی اماں نے یہ سوال کیا کہ اے بیٹا، تم نے میری اتنی مدد کی ہے اور اتنی دور سے میرے ساتھ سفر کیا ہے اور اپنا کام کاج چھوڑ کے اب میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہو، تو مجھے جاتے ہوئے یہ تو بتا دو کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو، اور تم نے میری مدد کی ہے اور تم کتنی ہی کسی نیک ماں کے بیٹے ہو۔ مجھے اس بات کا تو پورا یقین ہے کہ تم بہت ہی نیک انسان ہو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے وہ شخص جن کا نام نامی میں ابھی ذکر نہیں کر رہی تھی، تاکہ آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کو مزہ بھی آئے اس قصے کو سننے میں۔ تو میرے آقا کریم ہی وہ شخص تھے جنہوں نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی وہ محمد ہوں جس کی وجہ سے آپ جو تھی وہ مکہ چھوڑ کر یہاں آ گئی، میں ہی وہ محمد ہوں جس کے خوف سے آپ یہاں پر آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی بوڑھی اماں نے یہ بات سنی، یہ الفاظ سنے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے، تو بوڑھی اماں یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ واقعی سچ کہا ہے کہ جو بھی تم سے مل لیتا ہے وہ تیرا دین قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر مجھے اپنا دین، میں آپ کا دین قبول کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے آقا کریم کی اخلاق مبارکہ سے اتنی زیادہ متاثر ہوئیں، اتنی زیادہ متاثر ہوئیں کہ وہ دین اسلام قبول کرنے کے بغیر رہ نہ پائیں۔ آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے رویے، کیا ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہم اپنی محبت سے، اپنی میٹھی زبان سے کسی دشمن کو بھی اپنا دوست بنا لیں، کسی کی نفرت کو بھی محبت سے جیت لیں۔ تو آئیے آج ہم سب ارادہ کریں مل کے کہ ہم اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوئی بات تو سیکھیں، کسی بات پر عمل تو کریں۔ اگر ہم آج کوشش کریں گے کسی ایک
کام پر عمل پیرا ہونے کی، تو انشاءاللہ اللہ عز و جل ہمیں ضرور جو ہے وہ کامیابی عطا کریں گے۔ اور یہ دین کا کام ایسا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ جب آپ دل میں اس بات کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے آقا کریم کی زندگی پر چلنا شروع کرنا ہے، میں نے اللہ کے لیے یہ کام شروع کرنا ہے، یا میں نے اپنی زبان کی تلخی دور کر کے میٹھے زبان بولنی ہے، میٹھے الفاظ بولنے ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے، بے سہاروں کا سہارا بننا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، جو بے نوا ہیں، جو کمزور ہیں، ان کا بوجھ بانٹنے کی کوشش کرنی ہے، تو یقین کریں مجھے قسم ہے اپنے رب تعالیٰ کی، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس کی ذات تمام تعریفوں کے لائق ہے، جس کی کبریائی بہت ہی عظیم ہے، جو بہت ہی عظیم و بلند و بالا ہے، جس کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، جو کل کائنات کا رب ہے اور ہم سب کو پالنے والا ہے، وہ انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اور جب ہم نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو میرا اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود نیک کاموں میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس بندے کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے، اس کی راہیں کھول دیتا ہے، اس کی مشکلات دور کر کے آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس انسان پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی ساتھ جو ہے وہ ایک گروہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے کاموں کے لیے آسانی پیدا کرتے جاتے ہیں۔ یقین کریں، یقین کریں، آپ کو میں آگے بھی بتاؤں گی، میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے ایسے تجربات کیے ہیں، ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں، اور آقا کریم کے کچھ چیزوں پر، صرف چند ایک چیزوں پر عمل کر کے زندگی کو گزارنے کی کوشش سے یقین کرے اتنی نعمتیں رب کی پائی ہیں، اتنی رحمتیں رب کی پائی ہیں کہ میں آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی موٹیویشن ملے، آپ کو پتہ چلے کہ میرے رب کی طرف جب ہم قدم اٹھائیں تو رب تعالیٰ کیسے بھاگ کر آتے ہیں، کیسے دوڑ کر آتے ہیں۔ جن لوگوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا ہے نا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاذ اللہ، کچھ وہ عالم بھی ایسے ہیں جو ہر وقت سوٹی اور ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ سے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تو بہت مہربان